خوش آمدید اور ناظرین، اب ہمارا سیگمنٹ دین اور دنیا، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو قرآن کے ذریعے ہم اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے گزار سکتے ہیں. اور ساتھ میں آج جو سبجیکٹ لے کر آئے ہیں وہ ہم آنیسٹی کا لے کر آئے ہیں، ایمانداری کا، کہ ہمارے دین میں ایمانداری کے لیے کیا کہا گیا، آنیسٹی کے لیے کیا کہا گیا، کمٹمنٹس کے لیے کیا کہا گیا ہے، جسٹس کے لیے، انصاف کے لیے کیا کہا گیا ہے. تو ہم جو ہے جس طرح ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہیں محمد ایوب خان صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم ٹھیک ٹھاک ہیں، السلام. خیریت سے ہیں؟ شکر. اور میں ان کے بارے میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ انہوں نے جو ریلیجن کے بارے میں جانا یہ نہیں کہ بچپن سے جو ہے انہوں نے ہر چیز کو جان لیا تھا، آہستہ 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 قرآن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا اور انہوں نے آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں. اور ایک اور چیز یہ بھی کہ خود بھی بزنس مین ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے گھر کو، اپنے بزنس کو اسی حوالے سے قرآن کو لے کر چلتے ہیں اور اسی حوالے سے جو اپنی لائف سٹائل کو گزاریں. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں بھی، آپ بھی، جو بھی ہم سیکھیں ان سے وہ ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں ہم ضرور شامل کریں. سو ایوب صاحب، آج جو ہم سبجیکٹ لے کر آئے وہ ہے آنیسٹی، جسٹس اور کمٹمنٹ، جو کافی حد تک ہمارے ملک میں کم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم پہلے دیکھیں تو لوگ پھر بھی تھوڑا بہت اس چیز کو سمجھتے تھے، لیکن ہر کوئی سیلفش ہو گیا. سب سے پہلے تم آپ سے پوچھیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، شکریہ، بہت بہت آپ نے میرا تعارف کرایا. اور آپ کے جو پروگرام کا ٹائٹل ہے دین اور دنیا، یہ بھی بہت اچھا ٹائٹل ہے. جی جی. اور دین جو ہے وہ قرآن مجید کے حساب سے اس فیصلے کو کہتے ہیں، یعنی دین اسلام سلامتی کا فیصلہ. اور ہم کہتے بھی مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور دنیا ہم نے گزارنی ہے، اور دنیا میں کو گزارنے کے لیے ہمیں دین جو ہے سکھاتا ہے، فیصلے سکھاتا ہے. کہ جیسا کہ آپ کا کوشچن ہے کہ کمٹمنٹ کے بارے میں جیسے آپ نے بات کی، ابھی جسٹس کے بارے میں بات کی، اور تیسری آپ نے بات کی ہے اپنا آنیسٹی کے بارے میں آپ نے بات کی. اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ان تین چیزوں کو وہ نہیں کرتا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے اس نے اسلام کی اسپرٹ کو سمجھا ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں لوگ جاپان، امریکہ اور دنیا جہاں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی آنیسٹی کی، ان کی کمٹمنٹ کی ہے. جو ہمیں قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم دوسری جگہوں اب پہ آپ دیکھتے دیکھیے ہیں. گا کہ قرآن مجید ہمیں پہلے سے ہی یہ بات بتا رہا تھا اور ہم نے اس کو دیکھا نہیں اور ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ آنیسٹی کر رہے ہیں. سپوز جو لوگ کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں یا وہ جسٹس کر رہے ہیں. اب یہ تینوں چیزوں پہ ہم دیکھیں، ابھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جیسا کہ آپ دیکھیں آنیسٹی سورہ نساء 4 آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح آیت دی ہے اور اس کو ایڈریس کیا ایمان والوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے. سوری، یہ جسٹس کی میں آیت پہلے بتا رہا تھا آپ کو، میں آنیسٹی کی آیت بتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ نساء 4 آیت نمبر 29. اس میں یہ بات لکھی ہے، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اب یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے آنیسٹی کی. اور باطل وہ ہے جو باطل طریقے سے مطلب الا ان تکون تجارتن، سوائے وہ تجارت ہو، اور آگے لکھا ہے اور رضامندی کے ساتھ. اب بنیادی چیز کیا ہوئی کہ ہم نے ایک دوسرے کا مال، تجارت جب ہم کرتے ہیں، جب تو ہم ایک دوسرے کے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہماری رضامندی سے ہوتے ہیں وہ. لیکن ہم باطل طریقے سے کیسے کھاتے ہیں؟ جیسے ایک امپلائر اور ایک امپلائی جس آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے اپنے امپلائر کے پیسے فراڈ کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے. امپلائر جس امپلائی کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے اس کے پیسے کھا رہا ہے، گریجویٹی کھا لی یا وغیرہ. وہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح ہم ایک دوسرے کو ادھار دیتے ہیں، وہ پیسے کھا جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم باطل طریقے سے آپس میں پیسے مت کھاؤ. اور اس میں دیکھیں یہ ہے سورہ نساء 4 آیت نمبر 135. اب اس کو ہم نے سامنے اپنا رول ماڈل بنانا ہے اس بات کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان والوں کو آیات بتا کے ان پر یہ فرض کر دیا کہ وہ باطل طریقے سے پیسے نہ کھائیں. بالکل. اور دوسری چیز آپ نے بات کی ہے کمٹمنٹ کی. سورہ صف 61 آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں.
اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ آیت، ہم کہتے ہیں قول و فعل، قول و فعل میں فرق ہے، ہم یہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم فعل کرتے نہیں ہو. اور آگے لکھا ہے کبر عند مقتا عند اللہ، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم یہ بات کہہ دیتے اور کرتے نہیں. مطلب یہ کہ وہ اپنی بات سے مکر جانا، یہ بھی یعنی میں نے اگر فرض کیا آپ سے کہا کہ جی میں فلاں دن آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، مثال دے رہا ہوں، اور میں نے پورا نہیں کیا، تو یہ کمٹمنٹ میں نے توڑ دی. مس کمٹمنٹ. یعنی اگر آپ نے مجھ سے کوئی کمٹمنٹ کی کہ میں آپ کے فلاں کام آپ کا میں کر دوں گی، اور آپ نے صرف کہہ دیا اور بعد میں کیا نہیں، تو یہ ایمان والوں کا مطلب سمجھ لیں شیوہ ہی نہیں ہے. اب یہ چیز دیکھیں دنیا میں لوگوں نے اڈاپٹ کی، اور اس اڈاپٹ کر کے آج وہ دنیا میں ترقی کر گئے. بالکل. لیکن ہم لوگوں نے کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل کر لیں گے. ہمارے ساتھ ہری پور سے شازیہ بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ سلام پاکستان. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں. اچھا، ہم بہت اچھی لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اور پروگرام کی تو کیا بات ہے، خاص طور پہ یہ دین اور دنیا کا سیگمنٹ شروع کیا نا آپ نے، بہت زبردست. بالکل. اور میں تو اس سیگمنٹ کو میں کہتی ہوں بہت زیادہ میں خود سیکھ رہی تھی، اور دیکھیں میرے ہاتھ میں بھی میں نے فوراً سے کاپی پینسل اٹھا لیا ہے، اور جو آیتیں ایوب بھائی بتا رہے ہیں میں وہ لکھتی بھی جا رہی ہوں. بالکل، میں نے ڈائری رکھی ہوئی ہے اور میں ڈیلی لکھتی ہوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو مجھے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ میں خود پہ لاگو کر سکتی ہوں، میں سب لکھتی ہوں. بالکل، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اور آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ جی، ایک تو آپ نے آنیسٹی کا آج کل ٹاپک رکھا ہوا ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں آنیسٹی کو ضرور شامل رکھیں گے. جب ہم آنیسٹی رکھیں گے تو ہم ہر کام میں کامیابی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. اپنے ساتھ بھی فیئر رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی فیئر رہیں گے تو زندگی میں بہت کامیابی اور ترقی ملے گی ہمیں. بالکل جی، بالکل صحیح. اور دوسرا میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میری والدہ کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، مطلب پیرنٹس دونوں حیات نہیں ہیں، تو کیا میں ان کی قبر پہ جا سکتی ہوں جبکہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہوں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، اور پھر میں وہاں پہ جا کے تسبیح وغیرہ پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے. جو کنڈیشن آپ بات کر رہی ہیں، بہتر ہے کہ اس کنڈیشن سے نکل کے پھر آپ یہ سارا کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا. دوسرا تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا انسان؟ نہیں، دیکھیں آپ تو ایک کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ تو آپ مجھے بتائیے ایک اور آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں نے پوچھنی ہے کہ کیا میں جو ہے نا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح قرآن پاک کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے؟ چلے سے دونوں سوالوں کے جواب آپ کو بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، آپ کے جو سوال ہے اس میں آپ نے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح قرآن پاک کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یہ ان کا کوشچن ہے. جی بالکل. اب قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ جو مائدہ ہے اس کی 5 نمبر سورت ہے، اس کی 6 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو. اب یہ بات وہاں پہ سورہ جو ہے آیت اس میں وضو کی بات ہو رہی ہے. بالکل. اور لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ پوری وضو کا طریقہ لکھا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو. اور سیم بات اب جو انہوں نے کوسچن کمپیریزن میں پوچھا ہے قرآن کے بارے میں، اب سورہ نحل 16 ہے اس کی 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم پڑھو قرآن تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو. وہاں پہ اللہ نے وضو کی بات نہیں کی. جب تم پڑھو قرآن تو یہ کرو، اور جب تم پڑھو نماز تو یہ کرو. اس کا مطلب ہے کیونکہ قرآن مجید ہماری میموری میں ہے. جیسے میں اس کنڈیشن میں ہوں اور میں میموری سے پڑھ رہا ہوں، ابھی اگر میں وضو نہ بھی کر کے آؤں لیکن میں تو اپنی میموری سے پڑھ رہا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ میموری سے پڑھ رہے ہیں مسلسل، تو اس کا مطلب ہے قرآن کنڈیشنل نہیں ہے. اسی لیے جب ہم دیکھیں نماز شروع کرتے ہیں تو جیسے ہی قرآن کی تلاوت سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں بغیر بسم اللہ اور اعوذ باللہ کے. پھر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو اور قرآن مجید میں ایک جگہ لکھا اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھ کو تخلیق کیا. یعنی قرآن کی جہاں پہ پڑھنے کا ذکر آئے گا وہاں پہ وضو کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن وضو ایک طہارت ہے انسان کی جسمانی، ایک جسمانی اور ایک نفسیاتی طور پہ دونوں ایک طہارت ملتی ہے آپ کو. تو اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو وہ ایک ایڈیشنل مطلب کام کر رہا ہے جو کہ اس کو بینیفٹ ہے. لیکن اگر کسی سے نہیں کیا تو یہ گناہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ کر دیا کوئی. اچھا. اور لیکن یہ کہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں وضو کے بغیر یا نہیں ایسا کچھ؟ قرآن دیکھیں یہ تو جیسے ایک کتاب ہے،
اس کتاب کے اوپر یہ جو چیز ہے اس کو ہاتھ لگا لینا، یہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اس میں ہاتھ دھوتے ہیں وغیرہ وغیرہ نا، وہ کھانے کے لیے تاکہ ہمیں جمس نہ جائیں، یہ چیز جو ہے نا اس کو ہاتھ ٹچ ہو جانا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بنیادی چیز جو ان کا سوال تھا، جیسے نماز کے لیے، عبادت کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نا قرآن کے الفاظ کی عزت کریں، اس کے الفاظوں کی عزت کریں، کیونکہ اگر ہم اس کے الفاظوں کی عزت نہیں کریں گے اور اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے ان کو، تو ہم نے ویسی ڈس ریسپیکٹ کر دی. ہم جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیتے، لیکن ہم اندر سے اپنے آپ کو، وہی بات آپ نے بتایا طہارت کریں. دیکھیں بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں اگر تھوڑی سی بھی نالج ہے ہمارے پاس، اس میں ہمیں عمل کرنا لازمی ہے. بہت بڑے عالم نہیں بننا آپ کو، بلکہ جتنی بھی آپ کے پاس اس میں سے نالج آتی جائے اس پہ عمل کرتے جائیں، عمل کرنے میں 2 ہاتھ آگے ہو جائیں. تھوڑا سا پڑھا، عمل کمپلیٹ کریں، تو اس کا مقصد یہ کہ یہ کتاب عمل کرنے کے لیے. اچھا، ایک اور چیز جو ان کا سوال تھا کہ قبر میں جا کر جب وہاں پہ تصویر پڑھی جائے، اس میں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ حیات نہیں ہیں، لیکن میں کبھی ان کی قبر پہ نہیں گئی، بلکہ میں گھر بیٹھ کے ہی ان کے لیے جتنی حد تک ہو سکتا ہے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے پڑھتے ہیں، ان کو یاد بھی کرتے ہیں، تو مطلب ان کے لیے دعا بھیجتے ہیں. تو گھر پہ بیٹھ کر بھی آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے. نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کی ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ بھی دعا نوح علیہ السلام نے سورہ نوح میں 71 کی 22 آخر کی جو آیت ہیں اس میں وہ دعا کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے. پھر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وبرم بوالدتی، اور میں اپنے والدہ کا نیکوکار ہوں. والدین کے حقوق میں جب آپ دیکھیں گے، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے نیکوکار تھے. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ والدین کی بہت رسپیکٹ ہے ان کے لیے. ان کے مرنے کے بعد بھی ہمارے تو دل سے آج تک میرے فادر کی اٹیچمنٹ ختم نہیں ہوتی. تو میں تو مطلب مختلف ٹائموں پہ ان کے چہرے میرے سامنے آتے ہیں اور میرے لیے تو دعا ہی نکلے گی نا. بالکل جی، بالکل. بہت بہت شکریہ. ہم اس کے ساتھ ہی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو ہم آنیسٹی کے بارے میں جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے بارے میں اور بتائیں گے. ہمارے ساتھی نے سلام پاکستان. خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین دین و دنیا میں، اور ہم آج بات کر رہے ہیں آنیسٹی کی، کمٹمنٹ کی، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے آج آپ کو بتائیں گے جسٹس کی بھی. تو ہمارے ساتھ محمد ایوب خان موجود ہے اور یہ اس بارے میں بات کریں گے. لیکن کالر بھی ہیں کیا؟ ہیں ایوب بھائی؟ ایوب بھائی کہہ رہی ہوں، ارشاد بھائی. ہاں کیسے؟ گجرانوالہ سے کیسے صاحب ہیں؟ ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ اپنی سنائیں. جی جی، آپ کا سوال؟ ایوب بھائی کو سلام. اچھا جی، آپ بات کیجیے گا. بات یہ ہے جو یعنی کہ قبرستان میں لیڈیز جانا چاہتی ہے تو وہ اپنا آخرت یعنی کہ آخری گھر سمجھتے ہیں تو وہ تو جا سکتی ہے نا. یعنی کہ یہ تو دنیا کا فنا ہے نا، تو وہ تو ہماری زندگی نہ ختم ہونے والی ہے نا ادھر. اگر یہ لیڈیز سمجھ کے جائے تو یہ صحیح ہے. اچھا جی، چلیں صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور ہم آپ سے تھوڑی سی معذرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ لوگ پلیز ٹاپک کے حوالے سے بات کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور میرے خیال میں بھی ہم پہلے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں کیونکہ اتنا لیندی ٹاپک ہے اور مجھے ٹائم بہت شارٹ ہے. تو اس بارے میں ہم نیکسٹ ویک آپ کو ضرور بتا دیں گے، یا اسے نیکسٹ ویک جب ہمارے سیگمنٹ دوبارہ آئے گا تو. جی، تو ہم ابھی بات کر رہے تھے ایک تو جسٹس آنیسٹی کے بارے میں. اچھا، اور دوسرا یہ آنیسٹی اور کمٹمنٹ آپ نے پوچھا تھا. ایک جسٹس پوچھا، تیسرا جسٹس بھی پوچھا. اچھا، اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور اب اس کو ہم دوبارہ سے کیسے لے کر آئے ہیں. قرآن جبکہ صاف صاف واضح طور پہ کہتا ہے، لیکن ہم وہی ہے نا، ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بہتر ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ شخص جو کر رہا ہے، وہ شخص نے ڈس آنیسٹی کی تو میں بھی کر لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. جی. معاشرے میں آج کل یہ آگ جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے. اصل میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم کسی کو دھوکہ دے کے پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کے اصولوں پہ چلیں تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے برانڈ اسٹیبلش ہوئے ہیں، آپ جب لیوائز یا کسی برانڈ کی بات کرتی ہیں، نوکیا کی برانڈ کی بات کرتی ہیں، آپ دیکھیں کتنا آپ کو ٹرسٹ ہے 100% کہ آپ وہ اکوپمنٹ پرچیز کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا دنیا میں اس آنیسٹی سے پیسہ کما رہے ہیں.
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایمانداری سے پیسہ کمائیں گے آپ، ایمانداری سے اگر آپ چیز کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اور جو اسپیسیفیکیشن دیتے ہیں اگر آپ کمٹمنٹ پوری کریں گے تو آپ کا جو کسٹمر ہے وہ بھی آپ کو ریپیٹ کسٹمر آپ کے بار بار آئے گا۔ اب جو بات آپ ایک پوچھ رہی تھی جسٹس، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے معاشرے میں۔ دیکھیں انصاف جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس میں آپ انصاف کے لیے لوگوں کو آپ استثناء بھی کر دیتے ہیں۔ اب سورہ نساء 4 آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے تم گواہی سچی دو۔ پھر آگے لکھا اوِل والدین، والدین کے خلاف بھی اگر میرے والدین ہوں اس کے خلاف بھی مجھے گواہی سچ دینی پڑے گی۔ پھر اوِل آگے لکھا ہے اور والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو۔ پھر نیچے آگے لکھا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ، اور خواہشات کی اتباع مت کرو، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کر سکو۔ اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے تمام استثناء کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جب چیف جسٹس کے لیے اس کے والدین بھی، ان کے خلاف بھی اگر کوئی کیس آ جائے گا تو ان کو انصاف ہی کرنا پڑے ہے۔ گا۔ بالکل، اور اس کی مثال تو ہمارے پاس اچھا میں ایک اور بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لوگوں کو بتائیں، اور ایک اور آیت جو ہے جس میں سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 8 میں ایک اور سینٹنس اس میں ایڈ ہوا، اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی قوم کی دشمنی تمہیں اس جرم پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو۔ اب سنیں، دشمنی بھی ہو تو اس پہ بھی پھر آگے لکھا اعدلوا، عدل کرو، اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی متقی شخص وہ ہے جو عدل کرتا ہے، مستقی شخص وہ ہے جو انصاف کرتا ہے۔ تو ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی سورہ صاد 38 آیت نمبر 26 میں داؤد علیہ السلام کی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنا دیا زمین پہ، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبعوا الہویٰ، اور خواہشات کی اتباع مت کرو۔ دیکھیں خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بنایا زمین پر، ان کو دو چیزوں کی تنبیہ کی کہ فاحکم بین الناس بالحق، کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبعوا الہویٰ، اور خواہشات کی اتباع مت کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے لگے، ہمارے گورنمنٹ یا ہمارے جو بھی جہاں پر جس طرح لاء کا کام جو ہے وہ جسٹس کا کام اتنا لیٹ ہونے لگتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور لوگ جو ہیں وہی عدالت تک جاتے ڈرتے۔ دیکھیں اس کا مطلب کہ ہمارے دین میں جسٹس کی کتنی اہم بات کی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے لاء اور جسٹس کو بہت زیادہ اگنورنس مل رہی ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں عثمان صاحب پنڈی سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں نے ایک سوال ابھی ہوا تھا کہ قرآن پاک کے لیے کون سا وضو ہے اور نماز کے لیے کون سا وضو ہے۔ جی جی، تو میں بھی دوستوں میں بیٹھا تھا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی۔ وہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے بے شک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا قرآن پاک کو بغیر وضو سے کھول کے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے دیکھو جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، قرآن پاک کو کھول کے انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ میموری کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ بھی یہ تھوڑا سا واضح کر دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور اس سے دو چیزیں بھی آتی ہیں، اکثر لوگ کنفیوز کہ ایک ناپاکی اور بغیر وضو، یہ دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا بغیر وضو جو ہے جس طرح اگر جو ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، تو کیا کھول کر بھی مطلب کا مطلب ہے کہ دیکھیں اس میں بنیادی چیز ہے کہ وہ کتاب کو کاغذ کو چھونے کی بات کر رہے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ پڑھ تو آپ سکتے ہیں، جو کچھ لکھا پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کتاب کو جس کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی شخص، میں تو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کوئی بھی شخص اپنی گندی مطلب حالت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نزدیک بھی جائے، میں تو کبھی بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، حالانکہ اس کتاب میں یہ لکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے ریکمینڈیشن مانگیں گے تو میں تو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، عزت اور رسپیکٹ، کیونکہ اس کی دیکھیں جس سے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اب ہمیں تو ظاہری بات ہے باقاعدہ اس کے سمجھ لیں ایک اس کی عزت اور تکریم ہمارے دل میں ہونی چاہیے، بالکل۔ تو اس دل سے میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ لوگ ایسا نہ کریں، میں تو کہوں گا کمپلیٹ نہائیں دھوئیں اور اس کو پڑھیں، بالکل اپنے آپ کو جس لیکن جہاں تک پڑھنا ہے، لیکن جہاں تک پڑھنا ہے ایک حافظ قرآن یقین کریں
اس کو آپ قرآن مجید وہ یہیں سے پڑھ رہا ہے، وہ مسلسل پڑھ رہا ہے. مطلب ذہن سے اگر آپ پڑھے کئی دفعہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے. یہ کتاب اس کے یہاں لکھی ہوئی ہے باقاعدہ، حافظ ہے وہ، حفاظت کی ہوئی ہے اس نے. وہ آپ جو بھی ریفرنس بات کر رہی ہیں، جیسے میں مجھ سے آپ بات کر رہی ہیں، میں وہ ریفرنس پڑھ رہا ہوں نا وہاں سے، تو یہ سمجھ لیں یہیں سے پڑھی جائے گی. بالکل. اور کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جیسے ہم کبھی گاڑی میں مثال کے بیٹھے ہیں طور تو آپ پہ ایک اور بات بتاتا ہوں، دیکھیں اگر ان کے لیے سوچنے کے لیے میں ان کو دے رہا ہوں پوائنٹ، خود بھی دیکھیں کیونکہ قرآن میں لکھا فلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آج سے میں گارنٹی دیتا ہوں 1000 سال کے بعد یہ پیپر پہ آپ کو قرآن نہیں ملے گا، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ ہوگا. اور ابھی تو پہنچ چکا ہے 100%. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کے بجائے الیکٹرانک میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کیا آپ اس کے اوپر جو کی بورڈ ہے اس پہ ہاتھ لگانے سے پہلے کیا وضو تو نہیں کریں گے؟ کیونکہ اسی کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ اب جب آپ خود ہی اس کانسیپٹس کو اگر آپ کسی کو اسٹرکٹ کر دیں گے اور فتویٰ دے دیں گے تو یہ بات جائز نہیں ہوگی، یہ کانٹراڈکٹ کر جائے گی جب آپ کمپیوٹر کو اپنی بک بنائیں گے. تو اس کا مطلب ہے لیکن آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پہ پاک ہونا لازمی ہے. ایک بڑے مزے کی چیز یہ ہے کہ جو میں ہمیشہ لوگوں میں دیکھتی ہوں، لوگ اکثر نماز پڑھتے ہیں، بڑے لوگ ایگری کریں گے اس بات سے، نماز پڑھتے ہوئے بھی کتراتے ہیں. صرف پتہ ہے وجہ کیا؟ کہ ہم سے وضو نہیں ہوتا. اور وضو اتنی اہم چیز ہے کہ آپ جو ہے پورا دن بھی کر کے نا تو آپ کے اندر صفائی رہے گی، اور آپ کے اپنے اندر بھی صفائی اور جسمانی طور سے بھی صفائی رہیں گے. جو ہم کہتے ہیں اسکن پرابلم ہو گئے، یہ ہو گئے، آپ کا جب جو ہے 5 دفعہ ویسے دن میں منہ دھلے گا تو آپ کو اسکن پرابلم ویسے ہی نہیں ہوگا. کوئی پاؤں دھلیں گے اسکن پرابلم آئے گا نہیں، ہاتھ دھلیں گے اسکن پرابلم نہیں آئے گا. بالکل صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ چیز سے بھی کتراتے ہیں. دیکھیں وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ کئی لوگ یہ ہوں گے کہ ہاں کاش ہمیں جو وضو کے بغیر ہی قرآن پڑھ لیں ہم. تو وہ بڑی جو ہے نا لوگوں میں یہ چیز ہے. بالکل صحیح بات ہے. لوگوں کے وضو سے تھوڑا سا وہ بھاگتے ہیں، ڈسٹینس رکھتے ہیں. ہاں جبکہ تو صفائی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ طہارت ہو رہی ہے، ہماری نفسیاتی طہارت بھی ہو رہی ہے اس میں. کیونکہ جو اسی آیت کے نیچے وضو کی تیمم کا ذکر ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طہارت کر دے. مطلب اس آیت میں یہ لکھا ہے جبکہ وہ تیمم کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، تو نیچے لکھا ہے وہ تو چاہتا ہے تمہاری طہارت کر دے، نہ کہ تمہیں تکلیف میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ ایک طرح سے ہمیں طہارت کرانا چاہ رہا ہے نفسیاتی طور پہ. ہماری صفائی اور اندر کی صفائی، باہر کی صفائی. اچھا ہمارے ساتھ جو لوگ اگر وضو کر رہے ہیں تو وہ ایڈیشنل سمجھ لیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملنا ہی ملنا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ کالر ہے ایک اور بھی، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ کون ہے؟ ماہم. کہاں سے؟ کراچی سے؟ لاہور سے. ماہم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سوال کرو گے کوئی؟ جی میں نے سوال کرنا ہے کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، ہیلو جی سن رہے ہیں. اس میں وضو کرنے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے اینڈ پہ جو ہے مسح کر لو پیر کا، اور اس کے بعد آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے دھو لو. تو اس کا مطلب کہ بیسک طریقہ ہم لوگ پھر کیا ہوگا وضو کرنے کا، کہ پیر کا مسح یا دھونا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تھینک یو سو مچ فار کالنگ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور اس کا مطلب ہے آپ قرآن مجید کو بڑے غور سے پڑھتی ہیں. بالکل. یہ تو اور سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 6 آپ نے کوٹ کر رہی ہیں، جو اس میں یہ لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اب جب دیکھیں آپ اس میں تھوڑی سی گرامر انوالو ہے، فاغسلوا وجوہکم. اب جہاں پہ جب اللہ نے کہا کہ تم دھو لو، وجوہا لفظ اس میں زبر کے ساتھ آ رہا ہے، وجوہکم وایدیکم. اور جب نیچے جائیں گے تو ومسحوا برؤوسکم، رؤوسی زیر آئے گا، وارجلکم. اب یعنی جو پیچھے جو وجوہا ایدیا دو یعنی چہرہ، ہاتھ اور ارجلا، یہ تینوں ایک وزن پہ ہیں، یعنی ان تینوں کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. تو یہ تینوں کے تینوں جو کمانڈ ہے یہ فغسلوا کے ساتھ آئے گی کہ تم دھو لو مطلب پانی سے. اور مسح جہاں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ دیکھیے گا زیر سے بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر عربک گرامر کے حساب سے جب آپ کہیں گے وامسحوا برؤوسکم، وہاں زیر سے بات ہو رہی ہے. اگر ارجلی ہوتا یہاں پر تو اس جگہ پہ ہوتا آپ کو مسح کرنا پڑتا گرامر کے حساب سے، عربک گرامر کے حساب سے. اگر ارجلا کی جگہ ارجلی ہوتا تو آپ کو مسح کرنا ہوتا، کیونکہ ارجلا لکھا ہے تو آپ کو پیر دھونے پڑیں گے یہ اس آیت کے اندر. اور اسی کے نیچے جب آپ جائیں گی، جب پانی نہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم پانی نہ پاؤ، تو وہاں پہ لکھا ہے وامسحوا اور مسح کر لو. اب وہاں پہ مسح کر لو ایدیکم، وامسحوا ایدیکم، اور پھر وجوہکم وایدیکم، وہ دونوں باتوں کے ساتھ مسح بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے اوپر زیر اور زبر کو جب آپ سمجھیں گی گرامر کو تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی
کہ اس کا آپ کو پیر دھونا ہی ہے. اچھا جی صحیح, تھینک یو سو مچ ایوب بھائی. میرے خیال میں ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ آدھا بھی نہیں ہوا, ایک ہی سوال ہوا لیکن لوگوں کے سوالات بہت زیادہ تھے. یہ بھی اچھا ہے کہ ان کو اس طرح سے نالج بھی حاصل ہو گئی. اینڈ تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ ضرور دعوت دیں گے اور اپنے آنیسٹی کے اور جسٹس کے سبجیکٹ کو لے کر چلیں گے. اور تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں. سلام پاکستان.